اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ اولاً تو آپ تمام مومنین کو ایک رجب کی ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارک۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا فیض ظفر رضوی صاحب۔ آقا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آپ کو پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کی اپنا قیمتی وقت دیا۔ چند سوالات پوچھنے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے حوالے سے۔ پہلے تو آپ تھوڑا سا ان کی زندگی پہ روشنی ڈال دی ہماری آڈینس کے لیے کہ ان کی زندگی کیسے بیتی اور ان کی زندگی میں کیا کیا اہم واقعات پیش ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور ایک اہم عنوان کے ماتحت مجھے گفتگو کرنے کی خدا نے توفیق عنایت فرمائی اور وسیلہ آپ بنے ہیں۔ ایک رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور میں اپنے ناظرین کو امام محمد باقر علیہ السلام کی سوانح حیات سے آشنا کرنا چاہوں گا۔ امام کی ولادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام کی کل سوانح حیات 57 ایئر ہے، جس میں 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کی ظاہری امامت کا زمانہ ہے کہ جو 19 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور آپ کے القاب میں جو مشہور و معروف لقب ہے آپ کا وہ ہے باقر، شریف، ہادی، ہاشمیون، فاطمیون، علویون۔ آپ کے والد محترم کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو بنی امیہ کا زمانہ، جس زمانے میں امام نے زندگی بسر کی، اور آپ کے زمانے میں 5 خلیفہ جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے نام اس طریقے سے ہیں: ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر ابن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک، حشام ابن عبد الملک۔ اب آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے، کہ آپ سے درس لینے والے جو طالب علم اسٹوڈنٹ تھے ان کی تعداد کیا ہے۔ تو اس روایت پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ 3 طریقے سے روایتیں پائی جاتی ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 462 تحریر فرمائی ہے اور باقر شریف قریشی نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 477 تحریر فرمائی ہے۔ عزیز اللہ الطاردی نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 654 تحریر فرمائی ہے۔ اور امام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو امام کے زمانے میں بہت سارے باطل عقائد بھی پائے جاتے تھے اور باطل فرق و مذاہب بھی پائے جاتے تھے، جس میں جبر و اختیار کا نظریہ پایا جاتا تھا۔ فرقہ زیدیہ آپ کے زمانے میں ہے اور فرقہ عیسانیہ امام کے زمانے میں ہے، اور اسرائیلیات جیسے خرافات کہ جسے بنام دین لوگوں نے شامل کیا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آواز احتجاج کو بلند کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی بلند کیا، اور حشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر سے شہید کیا اور آپ کی مدفن اور آرامگاہ جنت البقیہ ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے امام کا۔ جی آقا، آپ نے امام کا تعارف کرا دیا، بہت بہترین کہ آپ نے ان کے بارے میں سوانح حیات، ان کی لائف کے بارے میں، پوری لائف میں روشنی ڈال دی۔ ایک سوال جو ہے کہ آپ کو ایک ایسا امپورٹنٹ امام کی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے آڈینس کے لیے بتا دیجیے جو ان کو ابھی جیسے کہ دیگر اماموں کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے ہماری آڈینس کو، کہ پنجتن پاک کے بارے میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے، باقی اماموں کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں
کوئی ایسا واقعہ جو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا ہے، وہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے امام کا واقعہ بے شک ویسے تو ہر امام کے متعلق بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں، کوئی ایک اہم واقعہ اور پانچویں امام کے عنوان سے میں ایک اہم واقعہ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ سدیر نامی ایک شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، سدیر نامی راوی بھی ہے، یہ امام کا خاص شاگرد میں بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے سدیر، کیا تم ہر روز ایک غلام کو آزاد کرتے ہو؟ سدیر نے کہا کہ نہیں مولا، میں ہر روز ایک غلام کو آزاد نہیں کرتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم ہر مہینے ایک غلام آزاد کرتے ہو؟ سدیر نے کہا نہیں مولا، میں ہر مہینے بھی ایک غلام کو آزاد نہیں کرتا۔ پھر امام نے فرمایا کیا تم ایک سال میں کسی ایک غلام کو آزاد کرتے ہو؟ سدیر نے فرمایا نہیں مولا، میں ایک سال میں بھی ایک غلام کو آزاد نہیں کر پاتا ہوں۔ تو پھر سدیر نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے کسی بھی ایک بندہ مومن کو اپنے گھر لے جا کر طعام کرانا غلام آزاد کرانے سے بہتر ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا جو میرا شیعہ ہے، میرا محب ہے، ان میں سے کسی ایک بندے کو کیا تم نے اپنے گھر پر طعام کرایا؟ کہا یہ طعام کا کرانا ایک غلام آزاد کرانے سے بہتر بہت بہتر ہے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ناظرین کے لیے عبرت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اور میں نے ان کی سوانح حیات کو جو ترک کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بہتر بزرگوار مجھ سے تاکید کیا کرتے تھے ذکر خدا بند متعال کے لیے، یعنی ہر آن ہر لمحہ ذکر پروردگار کرتے رہو۔ چاہے سفر میں رہتے تھے امام تب بھی ذکر پروردگار کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بھی ذکر پروردگار کرتے تھے، جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تب بھی ذکر پروردگار کرتے تھے۔ تو میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین اور اس زمانے میں اگر انسان ترقی کی تک پہنچنا چاہتا ہے یا بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کا خیال رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر پروردگار سے اپنے قلب کو منور کرے۔ جیسے کہ آپ نے یہ سیکنڈ واقعہ بتایا کہ ذکر خدا بند عالم سے اپنے دلوں میں ذکر کرے اور ذکر کرتا رہے کہ وہ آدمی کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ تو بس ایک لاسٹ سوال، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو، صرف ایک لاسٹ سوال، آج رجب کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے، امام کی ولادت بھی ہے، مولا کائنات کی بھی اس مہینے میں ولادت ہے، تو اس مہینے میں ہم ایسا کیا کریں، ایسے کیا اعمال کریں، ایسی کیا عبادتیں کریں جو ہم اپنے خدا بند عالم سے اور قریب تر ہوتے چلے گئے؟ یہ ہمارے آڈینس کے لیے بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہر مہینے میں کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ اذکار ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں انسان کو اعمال انجام دینے ہیں اور اس اذکار کو بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ماہ رجب کے اعمال میں دیکھیں تو اس مہینے میں توبہ اور استغفار کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے ذکر بھی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ اتوب الیہ کہنا ہے، 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پھر 1000 مرتبہ استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام، اس ذکر کو کرنا ہے۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل داؤد بھی اس مہینے میں وارد ہوا ہے، اور اس مہینے میں جیسے ہم داخل ہوتے ہیں، جو پہلی شب جمعہ آتی ہے، یعنی ماہ رجب میں جو ہم داخل ہو گئے تو پہلی شب جمعہ ہے، اس کے ایک عمل ہے، اعمال وارد ہوا ہے، اسے کہتے ہیں لیلۃ الرغائب، یعنی پہلی شب جمعہ کی اس عمل کو انجام دینا ہے۔ کا یہ عمل کیسے انجام دیں؟ 12 رکعت پر مشتمل نماز ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمانی ہر رکعت میں، اور 12 رکعتوں کو مشتمل ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ 1 بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمانی ہے۔ جو انسان شب جمعہ لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام دیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر انسان فائدے کے پیچھے ہے، لہٰذا جب تک فائدہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو شب جمعہ ہے اور جسے لیلۃ الرغائب کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ نزول رحمت ہے،
ہے، یعنی رحمت نازل ہوتی ہے، ایک فائدہ اس کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم عنصر ہے اور جو بہتر ہے اس عمل میں، وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے گا اور جب قبر کی پہلی منزل ہوگی تو یہ عمل اس قبر کی پہلی منزل کے لیے مونس و مددگار قرار پائے گی۔ تو یہ اعمال ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے امام کی بارے میں بتایا، امام کے واقعات کے بارے میں بتایا، اور اس رجب کے اعمال، اس مہینے کے امپورٹنس اور اس کے اعمال بتائے۔ ہم تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یقیناً سیکھنے کو ملا ہے، اور بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیے، تاکہ یہ امام کا پیغام، یہ امام کی ولادت کی خوشی کی اور رجب کی شروعات ہوئی ہے، یہ رجب کی جو اعمال ہیں یہ اور لوگوں تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔